بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں شفقت علی رضا، اور آپ کی مہربانی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل حماس ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو انشورنس پہ کی تھی، اور انشورنس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو میں نے اخذ کیا ہے، جو میری سمجھ میں آیا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے میں مزید باتیں بھی، مزید مطالب بھی ان چیزوں کے بیان کروں گا، لیکن فی الوقت میں صرف وہ چیزیں آپ سے بیان کر رہا ہوں جو میں نے سیکھی ہیں، جو میرے تجربات میں آئی ہیں۔ لائف انشورنس گھر کے سربراہ یعنی گھر کے کمانے والے فرد کی کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کے زیر کفالت افراد جو ہیں وہ محفوظ رہ سکے۔ لائف انشورنس چند گھنٹوں کے لیے بھی ہوتی ہے، چند دنوں کے لیے بھی ہوتی ہے، چند مہینوں کے لیے بھی ہوتی ہے، اور سال کے لیے بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ عرصہ پہلے، آج بھی زیادہ تر لوگ رسک کورنگ کے لیے ٹرم انشورنس کا سہارا لیتے ہیں۔ ٹرم انشورنس میں ایک مخصوص مدت کے دوران اگر کلیم ہو جاتا ہے تو فیملی کو کلیم پے کیا جاتا ہے، ادروائز الحمدللہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے مدت ختم ہونے کے بعد اس کے پریمیم کی واپسی نہیں کی جاتی۔ بیمہ زندگی ساتھیوں، جیسے کہ کہتے ہیں کہ زندگی کا بیمہ ہے، ایک غلط عام اصطلاح ہے کہ شاید زندگی کا بیمہ کیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ غلط بات، غلط عام اصطلاح رائج ہو گئی ہے معاشرے میں، بولی اور سمجھائی جاتی ہے۔ اصل میں جو یہ کور ہے وہ گھر کے سربراہ یعنی جو کمانے والا فرد ہے اس کی معاشی حیثیت کا تحفظ ہے۔ ایک گھر میں جہاں ایک آدمی کما رہا ہے 2 سے لے کر 8 تک، پاکستان میں اس کے زیر کفالت افراد ہوتے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اس کے بوڑھے والدین ہیں۔ کمانے والے فرد ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو خود نہیں کما سکتے، جو خود کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ زیر کفالت ہوتے ہیں۔ خاتون ہے، بہت اچھی جگہ پہ کام کر رہی ہیں، معاشی طور پہ آج معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اگر کم پڑھی لکھی خاتون ہو اور زیادہ پڑھی لکھی خاتون جو معاشرے میں آنے جانے کے طور طریقے نہیں جانتی، اس کے لیے بچوں کو چھوڑ کے کمانا ذرا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ کمانے والے فرد کی گھر میں ڈبل حیثیت ہوتی ہے۔ ایک وہ رشتے کے حوالے سے کسی کا بیٹا ہے، بھائی ہے، خاوند ہے، والد ہے، یہ اس کی سماجی حیثیت ہے۔ اس حیثیت میں وہ گھر کا اہم فرد ہے، لیکن یہاں سارے اہم ہیں، والدین بھی اہم ہیں،
بچے بھی اہم ہیں، بیوی بھی اہم ہے۔ کمانے کی حیثیت سے اس کی ایک دوسری حیثیت ہے، دوسری پوزیشن ہے کہ وہ کماتا ہے اور گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کی وجہ سے اس کی وہ حیثیت معاشی حیثیت ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، کاروبار ہے، ذمہ دارہ ہے، دکانداری ہے، ملازمت ہے، سیل مین شپ ہے، کچھ بھی ہے۔ وہ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے پیسہ کما کے گھر لاتا ہے اور گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ وہ اس گھر کے لیے، جس گھر کا وہ فرد ہے، باقیوں کے لیے تو اس کی سماجی ویلیو ہے، لیکن اس گھر کے لیے اس کی معاشی ویلیو بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ انشورنس یا بیمہ زندگی، یہ اس کی معاشی حیثیت کا کیا جاتا ہے کہ جتنے پیسے وہ کما کے گھر دے رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ منظر سے ہٹ جائے، مسئلہ کو پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جاتی ہے، یا خدا نہ خواستہ وہ معذور ہو جاتا ہے اور اس کی آمدن گھر کا حصہ نہیں رہتی، اس صورت میں گھر کو ضرورت ہے اتنے پیسوں کی جتنے وہ کما کے لا رہا تھا اور گھر دے رہا تھا۔ اگر گھر کو وہ مل جاتے ہیں تو اس کی معاشی حیثیت برقرار رہتی ہے، سماجی حیثیت، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو دخل دینے کی مجال نہیں ہے۔ موت فوت کسی کو نہیں پتہ کب آنی ہے، بے وقت کی موت اسی کو کہتے ہیں۔ وہ دکھ، رنج، افسوس، جدائی، وہ ناقابل بیان ہے، اس کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ وہ خدا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، لیکن اس کی معاشی حیثیت کو تحفظ دیا جا سکتا ہے۔ ساتھیو، یہی لائف انشورنس ہے۔ پہلے دنیا بھر میں ٹرم انشورنس زیادہ رائج تھی، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، لیکن اب دنیا میں بھی اور پاکستان میں خصوصاً لائف انشورنس ٹرم انشورنس میں زیادہ رائج نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک مخصوص مدت کا تعین کیا جاتا ہے، مخصوص حالات کو، ایج کو، بچوں کی عمروں کو مد نظر رکھ کے ایک مدت کا تعین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو پریمیم دیا گیا ہوتا ہے وہ بھی واپس کیا جاتا ہے، اور جو اس پریمیم کو استعمال کر کے منافع لیا جاتا ہے وہ بھی اس پالیسی ہولڈر کا حق ہوتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اب انویسٹمنٹ کے زمرے میں ہر کمپنی اپنا استعمال کرتی ہے، اپنا ذہن استعمال کرتی ہے، اپنی پلاننگ استعمال کرتی ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی پرائیویٹ کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتی ہیں، مختلف پرائیویٹ کمپنیوں میں انویسٹ کرتی ہیں، مختلف جگہ پہ کاروبار میں پیسہ لگایا جاتا ہے، تو وہاں سے جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ پالیسی ہولڈر کو دے دیا جاتا ہے۔ میں یہاں اسٹیٹ لائف کا ضرور ذکر کروں گا، جس میں نے کام بھی کیا ہے، کہ پاکستان میں تمام کمپنیوں سے جس کا اینول بونس اناؤنس ہے اور ہر سال اناؤنس ہوتا ہے وہ صرف اسٹیٹ لائف ہے۔ وہ سینئر بھی ہے، گورنمنٹ کی زیر سرپرستی بھی ہے، اور وہ جو کام کرتی ہے اس کا منافع یقینی ہوتا ہے، کیونکہ آلریڈی انویسٹمنٹ ان کی مارکیٹ میں موجود ہے، اور زیادہ تر انویسٹمنٹ ان کی گورنمنٹ آف پاکستان کی سیکیورٹیز میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو پالیسی ہولڈر کو یقینی منافع حاصل ہوتا ہے، اور ہر چیز اینول رپورٹ شائع کی جاتی ہے، اور اس تک ہر آدمی کی اپروچ ہوتی ہے،
کوئی بھی آدمی اس کو حاصل کر سکتا ہے تو وہ اس کو دے دی جاتی ہے، سارا حساب کتاب درج ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت انشورنس کیسے رائج ہے اور کس طرح پالیسی ہولڈرز کو فوائد پہنچائے جا رہے ہیں، میں اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا طریقہ کار ہے تمام کمپنیوں کا۔ تمام کمپنیاں بہترین کام کر رہی ہیں۔ میں بڑا غیر جانبدار ہو کے جو میں نے اسٹڈی کیا ہے میں آپ سے بات کروں گا، اور تمام کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اچھا کام کر رہی ہیں، اچھے انداز سے کام کر رہی ہیں، عوام کی خدمت کر رہی ہیں، تو انشورنس کے فوائد پہنچا رہی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں یہ میرا اپنا ہر وقت کا ٹاپک ہے، اس میں مجھے ویڈیو بناتے ہوئے کسی وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب میرے پاس 10 15 20 25 منٹ کا ٹائم ہوگا میں یہ ویڈیو بنا دیا کروں گا۔ پاکستان میں انشورنس کیسے رائج ہے، اور انشورنس کے مقاصد میں اگر ایک رسک کورنگ ہے جو الٹرنیٹ آف ورتھ ہے تو دوسرے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل ہماس ٹی وی سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔